الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ قرآن کریم کی یہ وہ آیت ہیں سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ آیت کا میں ترجمہ کروں، اس کے بعد ہم رمضان کے متعلق کچھ باتیں مذاکرے میں لائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، یعنی اللہ اس آیت میں ایک خاص بات کہہ رہے ہیں ان بندوں اور بندیوں سے جو بندے اور بندیاں اللہ کو مانتے ہیں۔ اے ایمان والوں، قرآن کریم میں دو طرح کے خطابات ہیں۔ کبھی اللہ قرآن میں ایڈریس کرتے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کو، اس وقت کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اور کبھی اللہ ایڈریس کرتے ہیں خاص ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے ہیں، اس وقت اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب، فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے، رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے۔ اور روزوں کی اہمیت کتنی ہے کہ یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اور ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد خالی روزے رکھنا نہیں ہے، خوب سمجھیے اس بات کو۔ عام طور سے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ رمضان کا مقصد ہے صرف روزے رکھنا، نہیں۔ رمضان کا مقصد ہے صرف تراویح پڑھنا، نہیں۔ رمضان کے روزے تو ذریعہ ہیں، مقصد کوئی اور چیز ہے۔ تراویح تو ذریعہ ہیں، اس تراویح کے ذریعے سے اللہ کچھ اور ہم میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والی صفت پر آ جاؤ۔ روزوں کے ذریعے سے مقصد تقوی ہے، تراویح کے ذریعے سے مقصد تقوی ہے۔ نفلی عبادات اور اذکار اور قرآن کی تلاوت، ان سب سے مقصد یہ ہے کہ انسان تقوی پر آ جائے۔ روزہ خالی مقصد نہیں ہے، ہاں وہ روزے کو اور اچھی طریقے سے رکھے گا تو تقوی کی صفت اور اچھے طریقے سے پیدا ہوگی۔ لیکن انسان کو یہ سمجھنا چاہیے اور یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اس مہینے سے سب سے بڑا انعام اور گفٹ جو مجھے ملے گا وہ کیا ملے گا؟ وہ تقوی ملے گا۔ دو چیزیں ہیں جو لینے کی ہے رمضان کے مہینے سے، ایک تقوی اور ایک مغفرت۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے میں روزے تو رکھ رہا ہوں، لیکن روزے کے ذریعے سے تقوی کی صفت آ رہی ہے کہ نہیں؟ تراویح کے ذریعے سے تقوی کی صفت آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور جس کی زندگی میں تقوی آ گیا اس کے لیے روزی کے مسئلے آسان، اس کے لیے دنیا کے مسئلے آسان، اور اس کے لیے سارے مسائل حل ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں تقوی پر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ تو بہرحال یہ تو اس آیت کا ترجمہ ہے اور کچھ موٹا موٹا مفہوم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور تم پر ہی نہیں، تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور روزوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لعلکم تصومون، تاکہ تم روزے رکھو، یہ نہیں ہے کہ تاکہ تم تراویح پڑھو۔ رمضان کے پورے رمضان سے مقصد یہ ہے کہ ہر انسان میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ اب اس کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور مذاکرے میں لانا چاہ رہا ہوں رمضان کے متعلق۔ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی جب کوئی بڑی چیز آنے والی ہوتی ہے، ہمارے بچے یا بچی کا نکاح ہونے والا ہوتا ہے، یا کوئی فنکشن ہوتا ہے، یا کوئی بڑا ایونٹ
ہونے والا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آج بیٹے کی شادی ہے اور صبح اٹھ کر کے ہم اس کی تیاریاں کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ آج دوپہر کو ولیمہ ہے اور صبح سے اس کی تیاری کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر بڑے سے بڑے چیز اور کام کی تیاری ہم اپنی زندگیوں میں ایسا کرتے ہیں کہ بہت پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں۔ نکاح 25 تاریخ کو اور 6 مہینے پہلے سے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ 6 مہینے کے بعد میرے بیٹے کا نکاح ہے، اور اس حساب سے پھر انسان تیاریاں کرتا ہے۔ وہ دن اس میں اپنا وقت کسی اور کو نہیں دیتا، وہ یہ کہتا ہے نہیں اس میں میرے بیٹے کا نکاح ہے، مجھے حاضر رہنا پڑے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ بیٹے اور بیٹی کا نکاح، کوئی بھی اہم پروگرام ہو انسان اس کی تیاری بہت پہلے سے کرتا ہے۔ رمضان کی تیاری بھی ہمیں بہت پہلے سے کرنی چاہیے، نہیں یہ کہ آج رات کو تراویح پڑھنی ہے اور چاند دیکھا اور تب سے ہم نے رمضان کی تیاری شروع کی، نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے دنیا کے معاملے میں جتنی حساسیت دکھائی، ہم دین کے معاملے میں اتنے حساس نہیں ہیں۔ رمضان بہت بڑا ایک موقع ہے ہر مسلمان بندے اور بندی کے لیے، بہت بڑا موقع ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب اتنا بڑا موقع ہے تو انسان کو اس کی تیاری بہت پہلے سے کرنی چاہیے۔ اب رمضان کی تیاری کیا کرنی چاہیے؟ ایک تیاریاں تو وہ ہیں جو عام طور سے دیکھنے کو ملتی ہیں، کیا راشن پانی بھر لیا جاتا ہے، ایکسٹرا کچھ رقم رکھ لی جاتی ہے کہ اس سے بہت ساری چیزیں خریدیں گے، کھائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ یہ تو ظاہری اور مادی تیاری ہے، اصل تیاری یہ نہیں ہے۔ اصل رمضان کی تیاری کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کو رمضان کی قدر تھی، اس لیے کہ وہ اللہ کو جانتے تھے۔ میں تو چونکہ دنیا کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، اس لیے رمضان کی مجھے وہ قدر نہیں ہے جو قدر ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اور ہمارے اکابر اور اسلاف کی اگر زندگیاں ہم اٹھا کر دیکھیں، یا حضرت شیخ کی فضائل اعمال میں اگر روزے کا بیان اٹھا کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے وہ لوگ جو دیندار تھے وہ اس معاملے میں کتنے حساس تھے۔ نبی علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھتے تھے، ابھی رمضان آنے میں 2 مہینے باقی ہیں، رجب، شعبان اور رمضان، رجب کا جب چاند آپ دیکھتے تھے، یہ نہیں شعبان کا، رجب کا، اس وقت نبی علیہ السلام یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور ہمارے شعبان کے مہینے میں اتنی برکت دیجیے کہ ہم رمضان کے مہینے تک پہنچ جائیں۔ یعنی آپ اپنی زندگی کے لمبا ہونے کی تمنا کر رہے ہیں رمضان کے لیے۔ رمضان اتنی غیر معمولی چیز ہے کہ جس کے لیے ایک نبی، جس سے بڑھ کر اللہ کو پہچاننے والا کوئی نہیں، جس سے بڑھ کر شریعت کو جاننے والا کوئی نہیں، وہ یہ تمنا کر رہا ہے کاش میری زندگی میں اور برکت ہو جائے اور مجھے رمضان مل جائے بس۔ اللہ بچائے، ہم امت مسلمہ کا حال بڑا عجیب ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دنیا کی قوموں کو مسلمانوں کے طرز عمل سے اور لائف سٹائل سے میسج یہ جاتا ہے کہ ان کا کھانے اور پینے والا مہینہ آ گیا۔ رمضان کیا تھا اور میں نے اس کو کیا بنا دیا۔ خلیل الرحمن حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم سے ایک پولیس افسر نے پوچھا کہ نعمانی صاحب، وہ آپ کا کھانے پینے والا مہینہ کب آ رہا ہے؟ استغفر، وہ بھیڑ اور وہ بازاروں کا آباد ہونا کہ لوگوں کو یہی میسج جاتا ہے کہ بس یہ کھانے اور پینے والا مہینہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ رمضان کی برکتوں کو وہ حاصل کر سکے، لوٹ سکے۔ حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے تو گناہ نہیں ہیں، پھر بھی آپ یہ تمنا کر رہے ہیں۔ تو مجھ جیسے گنہگار کو کتنی تمنا کرنی چاہیے رمضان کی، کتنا انتظار کرنا چاہیے رمضان کا؟ کھانے پینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ میری مغفرت ہو جائے، مجھے تقویٰ مل جائے، مجھے اللہ کی رحمت مل جائے، میں اللہ سے دور ہو چکا ہوں اور قریب ہو جاؤں۔ تو پتا چلا نبی علیہ السلام بھی اس کی تیاری 2 مہینے پہلے سے فرما رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری زندگی میں برکت دے دو۔ ہمیں بھی اس روایت سے یہ سبق ملا
کہ رمضان کی تیاری بہت پہلے سے کرنی چاہیے۔ کیا ہو سکتی ہے رمضان کی تیاری؟ رمضان کی تیاری یہ ہو سکتی ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو خود پاک کر لیں تاکہ رمضان کا نور اور ملے۔ بھئی پاک کپڑے کو دھوئیں گے تو اور صاف ہوگا نا، اور ناپاک کپڑے کو دھوئیں گے تو پہلے پاک ہوگا پھر صاف ہوگا، اور صاف کپڑے کو دھوئیں گے تو اور زیادہ پاک ہوگا۔ تو ہم رمضان سے پہلے، اللہ مجھے بھی توفیق دیں، میں مذاکرے کے طور پر یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ ہم سب رمضان کے آنے سے پہلے پاک ہو جائیں تاکہ رمضان کی برکتیں ہمیں ملنا شروع ہو جائیں۔ معافی مانگ لیں، اللہ سے مغفرت چاہ لیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، صدقہ نکال لیں، اور سب سے بڑی چیز اس دل کے لوتھڑے کو بالکل پاک کر دیں۔ نہ کسی سے دشمنی ہو بھی تو رمضان کا چاند ہونے سے پہلے ہم اس سے معافی اور صلح کر لیں، ورنہ اگر میرے دل میں کسی کی دشمنی بیٹھی ہوئی ہے اور حسد ہے اور کینہ ہے اور پھر میں روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ روزہ مجھے تقویٰ دے گا؟ بھئی ایک برتن میں اگر شراب کا ایک قطرہ ہے یا پیشاب یا انسان کے پیشاب کا ایک ناپاک قطرہ ہے اور اس برتن میں اگر دودھ ڈالا جائے گا تو کیا وہ دودھ صاف رہے گا؟ وہ دودھ بھی گندا ہو جائے گا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کے برتن کو رمضان کے آنے سے پہلے بالکل پاک کر لیں تاکہ تقوی کا نور ہمارے سینے میں اترے، تراویح کا نور ہمارے سینے میں اترے، اور تہجد کا نور ہمارے سینے میں اترے۔ ہماری غلطی نہیں ہے پھر بھی معافی مانگ لے اللہ کے لیے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک کر لیا جائے تاکہ عبادتوں کا نور اترنا شروع ہو جائے۔ ورنہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف لوہاروی صاحب دامت برکاتہم بیان فرماتے ہیں، اگر گندے دل میں عبادتیں ڈالو گے تو وہ عبادتیں بھی گندی ہو جائے گی، عبادتیں بھی گندی ہو جائے گی، پھر عبادتوں کا وہ نور نہیں ملے گا جو نور ملنا چاہیے۔ اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو رمضان سے پہلے اپنے آپ کو بالکل میں بھی صاف کر لوں، پاک کر لوں، اور نہ صرف باہر کو، اپنے اندر کو بھی پاک کر لوں، دشمنیوں سے، کینوں سے، حسد سے، تکبر سے، بغض سے، اور خالی ایک صاف دل کر دوں جس میں عبادتوں کا نور آئے تو وہ گندا نہ ہو۔ یہ ہے رمضان کی تیاری، نہیں ہے کہ صرف کھانے اور پینوں کی چیزوں پر دھیان دیا جائے۔ اصل تیاری تو یہ ہے۔ اور پھر رمضان کا مہینہ جب شروع ہو تو رمضان کے مہینے میں پہلے سے ترتیب بنا لی جائے کہ ہم کون کون سے کام ہیں جن کو رمضان کے بعد کر سکتے ہیں، ان کاموں کو تو بالکل پیچھے ہی ڈال دیں رمضان کے بعد۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عید کی شاپنگ وغیرہ بھی رمضان سے پہلے کر لو تاکہ رمضان میں ڈسٹرب نہ ہو۔ رمضان تو مہینہ ہے کس کا؟ ہم جو 11 مہینے اللہ سے دور ہو گئے، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، غیبتوں سے اور جھوٹ سے اور وعدہ خلافی سے، حسد سے، کینے سے، ظاہر بات ہے یہ چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ اور ہمارا جو رشتہ اللہ سے جو کمزور ہو گیا ہے ان 11 مہینوں میں، اس رشتے کو ایک بار پھر ہم ٹھیک کر لیں۔ اللہ رمضان اس لیے دیتے ہیں، اسی کا نام تو تقویٰ ہے کہ بھائی کمانا کم کر دو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کمانا بڑھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں۔ بھائی خدمت کی نیت ہی سے چیزوں کا بھاؤ ذرا کم کر لو، نفع تھوڑا کم کر لو تو ثواب مل جائے گا۔ تو رمضان آتا ہی اس لیے ہے تاکہ 11 مہینے ہم نے جو اللہ سے دوری بنائی ہے، اس ایک مہینے میں ہم اللہ سے اور قریب ہو جائیں، لوٹ لیں، چمٹ جائیں، اور اس در یعنی مسجد سے اپنے آپ کو لگا لیں، عاشقانہ تعلق اللہ سے ہو جائے۔ عاشق کو اپنے معشوق کے علاوہ کوئی دکھتا نہیں ہے، اس درجے کا تعلق ہمیں اللہ سے ہو جائے۔ تو رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے اور قریب ہو جائیں اور اللہ سے کہے کہ اللہ 11 مہینے ہم نے خوب وہ کر لیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی رحمت میں آ جائیں، آپ سے قریب ہو جائیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم رمضان کے بعد کر سکتے ہیں ان کو تو رمضان کے بعد ہی کر دیں۔ یہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا جملہ ہے، جن چیزوں کو ہم کم کر سکتے ہیں ان کو کم کر دیں، بالکل کم کر دیں۔
اور سارے وقت کو کس میں گزاریں؟ سارے رمضان کے وقت کو گزاریں قرآن کی تلاوت میں۔ رمضان کا خاص عمل قرآن کی تلاوت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے باب میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے تھے، 60، دن میں ایک، رات میں ایک، تراویح میں ایک، 60 قرآن۔ امام شامی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ثم المہاجر المدنی، جن کے ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں، ان کے گھروں میں تو کمپٹیشن ہوتا تھا کہ کون قرآن کتنا زیادہ پڑھتا ہے۔ مستورات کتنے قرآن ختم کرتی تھی۔ خاص عمل ہے قرآن کی تلاوت۔ نبی علیہ السلام قرآن کا دور کرتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل کے ساتھ مل کر، بخاری شریف کی روایت، حالانکہ آپ سے گناہ نہیں ہوتے، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، پھر بھی آپ عبادتوں کو بڑھا دیتے تھے۔ تو پہلے سے پلاننگ کر لی جائے کہ مجھے کم سے کم 3، 4، 5، 6 اتنے قرآن تو پڑھنے ہی پڑھنے۔ انسان جب پہلے سے گول بنا لیتا ہے تو اس کے لیے اس گول کا پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ چلو جتنے ہوں گے پڑھیں گے، اس میں سستی آتی ہے، لیکن ایک پہلے سے طے کر لیا جائے کہ مجھے اتنی تلاوت تو رمضان میں کرنی ہے، اور تلاوت بھی اس کے آداب کے ساتھ، اس کی رعایت کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، آخرت کی یاد کے ساتھ، اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے، مغفرت مانگتے ہوئے، تو اس تلاوت کا نور ہی الگ ہوتا ہے۔ دوسرا کام، نفلی نمازوں اور نفلی عبادات کا اہتمام، جو 11 مہینوں میں ہم سے نہیں ہو سکتا، اس کو ادا کرنے کا بہت اچھا موقع ہوتا ہے رمضان میں، بہت اچھا موقع۔ تہجد، سحری کے لیے ہم اٹھتے ہیں تو بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ تہجد پڑھنے کا، تو تہجد کو بڑھا دیں ہم۔ نفلی عبادات، صدقات وغیرہ کا بھی خوب اہتمام کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کی سخاوت رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتی تھی، نبی علیہ السلام کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، بلکہ لکھا ہے کہ چلنے والی ہواؤں کی طرح نبی علیہ السلام کی سخاوت ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور ایک چیز کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل بچایا جائے۔ عام طور سے روزہ رکھا تو جاتا ہے، لیکن یا تو اس کو لایانی باتوں میں لگا دیا جاتا ہے، ایران توران کی باتوں میں یا غیبتوں میں لگایا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں صاف الفاظ ہیں کہ مجھے اس کے کھانے اور پانی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو روزہ رکھیں اور غیبت کریں اور چغلی کریں اور گناہ کے کام کریں، فرمایا اس کو بھوکا رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو رکھنے والا نہ رکھنے والا دونوں برابر ہے۔ معمولی بات نہیں ہے یہ، رمضان کا نور نہیں ملے گا۔ اسی لیے عام طور سے رمضان پورا ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب تو ایسی آزادی ہے جیسے کسی جیل میں ہم بندھے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ رمضان صبر کا بھی مہینہ ہے۔ میں کچھ متفرق باتیں عرض کر رہا ہوں، رمضان صبر کا بھی مہینہ ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں رمضان میں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام ہو، اور دوسری بات تراویح کو ہم اہتمام سے پڑھیں، خوب اہتمام سے تراویح کو پڑھا جائیں، اس لیے کہ قرآن شریف میں ہے سجدہ کرو مجھ سے اور قریب ہو جاؤ۔ پتہ چلا نماز بہترین ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا۔ اور صدقات کا اہتمام کیا جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ موبائل کا استعمال بہت کم کیا جائے، اللہ مجھے توفیق دے، سب سے پہلے بہت کم کر دیا جائے، واٹس ایپ کو اور ان کو اور اس کو۔ یہ تو اللہ ہی کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، چلتے پھرتے استغفار ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھی ہے۔ میں صرف آپ کو ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، جو نبی علیہ السلام رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام جو خطبہ دیتے تھے، وہ کیا خطبہ تھا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ نے اپنی معارف الحدیث کے 4 جلد میں کتاب الصوم کے تحت یہ روایت لکھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ کو، شعبان کے بعد رمضان شروع ہوتا ہے نا، یہ آخری تاریخ ہی تو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ کیا خطبہ دیا؟ اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ علیہ السلام نے خالی صحابہ سے نہیں فرمایا تھا، یہ آپ علیہ السلام ہم سب سے فرما رہے ہیں، صحابہ کے واسطے سے۔ اے لوگوں، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کو پتہ ہے آپ قدر بٹھانا چاہ رہے ہیں رمضان کی۔ اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے، عظمت والا، وہ مہینہ عزت کے لائق ہے، بابرکت ہے۔ اور فرمایا اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔
کوشش کی جائے کہ ہم پورے مہینے رمضان کے رات کو کچھ عبادت کر سکیں، اور آخری عشرے میں تو نبی علیہ السلام کی عبادت کا اہتمام اور بڑھ جاتا تھا، تو کوشش کی جائے کہ آخری راتوں میں تو ہم خوب جاگیں، خوب عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی۔ اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراویح کو عبادت مقرر کیا ہے، نفل عبادت، سنت عبادت، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا، یہ بہت اہم بات ہے، اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، یعنی رمضان کی نفل اور دوسرے عام غیر رمضان کی فرض، یہ دونوں برابر۔ اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں سے بھی زیادہ۔ اللہ، رمضان کی ظہر 70 ظہر سے برابر، رمضان کی عصر 70 عصر کے برابر۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اس میں انسان کو جو مشق کروائی جاتی ہے وہ یہ کہ صبر کی صفت بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ صبر اس لیے کہ صبر کہا ہی اس کو جاتا ہے نفس کو خواہشات سے روکنا، اور چونکہ انسان اس میں روکتا ہے اپنے آپ کو، کھانا حلال ہے پھر بھی روک رہا ہے، اللہ نے یہ سبب پڑھایا کہ جب تم حلال سے رک سکتے ہو تو باقی 11 مہینوں میں حرام سے بھی رک سکتے ہو، ارادہ تو کرو۔ رمضان میں جب تم نے ارادہ کر لیا کہ مجھے نہیں کھانا ہے، افطار تک نہیں پینا ہے، تو تم آسانی سے کر سکتے ہو، تمہارے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ تو باقی 11 مہینے میں بھی تو یہ ارادہ کرو نا، کیا نہ کھانے کا، نہیں گناہ سے رکنے کا، حرام کاموں سے رکنے کا، یہ سبق پڑھایا۔ اور صبر کا بدلہ جنت ہے، تو رمضان کا بدلہ بھی جنت ہے۔ فرمایا یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے دوسروں کے لیے، اور روزوں کے ذریعے سے احساس پیدا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کھائے بغیر جب ہمیں اتنی بے چینی ہوتی ہے تو بیچارے بعض مسکین اور غریب تو وہ ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ یہ درد بھی پیدا کرنا مقصود ہے روزے کے ذریعے، تاکہ انسان کو یہ احساس ہو۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کا مشاہدہ تو ہم سب کو ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ سماج کیا کہے گا، یہ نہیں کہ معاشرہ کیا کہے گا، اللہ کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ افطار کرانا، غریبوں کو کھلانا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، یہ نہیں کہ اس میں سے کچھ کم ہوگا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے روزہ افطار کرایا ہے اس کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کے پاس سامان تو ہے نہیں، یعنی ہم تو غریب ہیں بھائی، ہم میں سے بہت سے لوگ صحابہ ہیں وہ جو افطار بھی نہیں کرا سکتے کسی کو، تو غریب ہیں، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ صحابہ کا شوق تو دیکھیے، کیا غریبوں کو پھر یہ ثواب لینا ہو تو کیا کریں گے؟ وہ افطار تو کرا نہیں سکتے کسی کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا افطار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہتمام سے افطار پارٹی کرائی جائے، نہیں، افطار پارٹیوں میں تو عام طور سے کیا ہوتا ہے یہ اس کا مشاہدہ ہم سب کو ہے۔ افطار پارٹی کی بات نہیں ہے، یہاں ہے روزے دار کو کھلانا پلانا افطار کے وقت۔ کسی روزے دار کو، اب دیکھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، صرف اگر کسی کو لسی پلا دی، دودھ پلا دیا، یا صرف پانی ہی اگر ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا افطار کرا دیا، پانی پلا دیا، پانی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بھی وہ ثواب ملے گا جو مالدار کو مہنگے مہنگے فروٹ کھلانے کے بنیاد پر افطار میں ملتا ہے۔ یہ ہے اسلام، خوبصورتی ہے یہ کہ غریب اس ثواب سے محروم نہیں ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے آگے فرمایا اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دیں اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا پلائیں گے جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ افطار کرائے گا، کھانا کھلائے گا، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے شروع کے 10 دن رحمت ہیں، درمیانی 10 دن مغفرت ہیں، اور آخری 10 دن دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔
پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ دوزخ کے آگ سے چھٹکارے کا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، کتنی عام بات ہے، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام کے کام میں آسانی اور کمی کرے گا، آپ سیٹھ ہیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے 50 ورکر کام کر رہے ہیں، تو آپ ان کی ڈیوٹی کم کر دیجئے اگر وہ مسلمان ہے تو۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں، بہت سے لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں ڈیوٹی کا ٹائم ہی چینج کر دے، وہ چلتا ہے اس لیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ سوٹ نہیں کرتا، بھائی جو کارخانہ ہے، جن کو پروڈکٹ بنانی ہے تو وہ تو یہ کر سکتے ہیں، دکان والوں کو یہ نہیں چل سکتا۔ وہ کیا کرتے ہیں، مغرب سے یا عشاء کے بعد سے اپنے دکان یعنی وہ فیکٹری وغیرہ کو شروع کر دیتے ہیں، اور جو مسلمان مزدور ہوتے ہیں ان کو سحری تک کام کراتے ہیں اور پورا دن آرام۔ کتنی بڑی بات ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایسے بھی سیٹھ ہیں جو اپنے ماتحتوں اور اپنے نوکروں کا پگار ڈبل کر دیتے ہیں۔ غیر معمولی بات ہے، غیر معمولی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی دین ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو ہم یہ خدمت کر سکتے ہیں ان کی۔ اور نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے نوکروں اور خادموں کے کام میں آسانی کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کریں گے، صاف فرما ہے، معاف کریں گے اس کو، اور اس کو دوزخ سے آزادی دلائیں گے۔ تم نے نوکروں کے کام میں تخفیف کر دی، اللہ تم کو جہنم کی آگ سے آزادی دلائے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ روایت ہے اور یہ وہ خطبہ ہیں جو نبی علیہ السلام رمضان کے شروع ہونے سے پہلے شعبان کے آخری تاریخ کو صحابہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اس خطبے سے بھی ہمیں بہت کچھ پیغام ملا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ افطار کرانے کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کی خدمت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں پوری زندگی کو بدلنے کا یہ مہینہ ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اس کو۔ یہ خالی یہ نہیں ہے کہ روزہ آیا چلا گیا، رمضان کے پہلے کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی میں رات دن کا فرق ہونا چاہیے۔ یہ مقصد ہے رمضان۔ رمضان ایک تربیتی کورس ہے، اللہ کی طرف سے پلان کیا گیا ہے تاکہ انسان اس تربیت کے ذریعے سے اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں۔ لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے پہلے کی زندگی، اور رمضان تو ٹھیک گزرتا ہے لیکن رمضان کے بعد کی زندگی بھی پھر اسی قدم پر چلتی ہے جس قدم پر رمضان سے پہلے کی چلتی تھی۔ اس کا مطلب یہ رمضان وصول نہیں ہوا۔ رمضان وصول ہوتا تو زندگی میں کچھ بدلاؤ آتا، تبدیلی آتی، چینج آتا۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اللہ 11 مہینوں پر یہ اس لیے دیتے ہیں کہ بندوں مجھ سے اور قریب ہو جاؤ، مقصد کو نہ بھولو۔ ہم نے صرف کمانے کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تم ہم سے بہت دور چلے گئے، ہم سے نزدیک آ جاؤ۔ تو بہرحال یہ مہینہ ہے جس میں ہم اللہ کے پیار کو لوٹ سکتے ہیں، اور اللہ سے ہمارا رشتہ جو 11 مہینوں میں کمزور ہو جاتا ہے اس کو ایک بار پھر ہم بحال کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان بہت عافیت سے گزروائیں۔ وصلی اللہ علی النبی۔